نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں ہم نے الحاد کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ الحاد کا لفظ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ قرآن کریم میں 4 مقامات پر الحاد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کہیں یلحدون کا لفظ آتا ہے اور کہیں الحاد کا لفظ آ رہا ہے، تو چاروں الفاظ کا مادہ ایک ہی ہے۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلی بات، الحاد کا مختصر پس منظر کیا ہے اور یہ وجود میں کب آیا ہے؟ الحاد یہ بہت پرانا فتنہ ہے، یعنی جب سے مذہب شروع ہوا ہے تو اس وقت سے الحاد بھی آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، ان ملائکہ میں ابلیس شیطان بھی تھا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ سجدہ نہ کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار تھا، اور جو اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے الحاد کا آغاز ہوا۔ پھر آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے۔ اس دور میں جو بادشاہ تھا نمرود، مشرک تھا یہ نمرود کا اصول یہ تھا کہ اپنے دربار سے راشن اسے دیتا تھا جو آ کر اسے سجدہ کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش ہوا۔ جب آپ دربار میں گئے تو آپ نے سجدہ نہ کیا۔ بات شروع ہو گئی۔ سورۃ بقرہ کے اندر یہ موجود ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہے تفصیل سے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے اس کے مقابلے میں کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ واقعہ موجود ہے آپ کے ذہن میں۔ انہوں نے جیل سے 2 قیدی منگوائے۔ ایک قیدی جو قصوروار تھا اس کو رہا کر دیا، جس کا قصور نہیں تھا اس کو قتل کروا دیا۔ تو یہ الحاد ہے۔ ایک طرف سے مذہب اور حق ہے اور دوسری طرف سے باطل اور مشرک ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے انا احیی و امیت۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں تو گویا یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے۔ بہت تفصیلات ہیں قرآن کریم کے اندر، کئی مقامات پر ہیں۔ سورۃ الغاشیہ آپ دیکھ لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دعوت دینے گئے، اللہ کی توحید بتائی، تو فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تو بڑا خدا ہوں، میں تو بڑا رب ہوں تمہارا۔
یہ وہ بات کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت کو نہ مانتا ہو۔ تو یہ جو الحاد کا فتنہ ہے یہ شروع سے ہی شروع ہوا ہے، یہ آج کل کا نہیں ہے۔ البتہ پھر اس میں ادوار ہیں، مختلف چیزیں ہیں، چلتا رہا۔ 19ویں صدی میں 1859 میں الحاد بہت وسیع پیمانے پر پھیلا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس الحاد سے متاثر ہوئے۔ اور ابھی ہمارے اس دور کے اندر یہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، مغرب سے جنہوں نے پڑھا، باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو اس الحاد سے متاثر ہیں۔ الحاد کیا ہوتا ہے؟ نظری اور فکری طور پر سوچنا، غور کرنا، پھر ایک جا کر نتیجے پر پہنچنا۔ مثال کے طور پر آپ سوچتے ہیں کہ انسان ہے، اس کو کس نے بنایا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، کرتے کرتے جب آخر میں پہنچتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا، اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ جب یہاں تک بندہ پہنچتا ہے تو ایسا بندہ ملحد بن جاتا ہے، بے دین بن جاتا ہے، اس بندے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر یا تو ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک الہ کے ماننے والے موجود ہوئے ہیں جنہیں ہم توحید پرست کہتے ہیں، یا ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے الہوں کو، تعدد الہ کے قائلین دنیا میں موجود رہے ہیں جنہیں ہم مشرک پرست کہتے ہیں، واحدین ہیں یا مشرکین ہیں۔ لیکن ملحدین ایک ایسا مذہب ہے جو نہ ایک خدا کے قائل ہیں اور نہ ہی تعدد الہ کے قائل ہیں، یہ سرے سے خدا کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی خالق، کوئی صانع نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی، بنی ہے، اب چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا موجود نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر یا تو مشرکین تھے یا موحدین تھے۔ اکثر مرتبہ موحدین کا غلبہ رہا، غالب بھی آتے تھے، لیکن کبھی کبھار جزوی طور پر شرک والے بھی غالب آ جاتے تھے۔ تو یہ دونوں وہ ہیں جو الہ کو مانتے ہیں، واحدین صرف ایک اللہ کے قائل ہیں اور مشرکین تعدد الہ کے قائل ہیں، اللہ کو بھی مانتے تھے، ساتھ میں دوسرے بتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ ملحدین ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے کبھی بھی خدا کو نہیں مانا۔ 1859 میں ایک بہت بڑا ملحد گزرا ہے۔ 1859 میں اس کا نام ہے چارلس ڈارون۔ چارلس ڈارون نے ایک نظریہ پیش کیا جس کا نام ہے نظریہ ارتقاء۔ اس پر میں بات کرتا ہوں نظریہ ارتقاء کیا ہے۔ تو اس 19ویں صدی میں یعنی 1859 میں جب اس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس نظریے کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اب اس دور میں آ کر لوگ لاکھوں کی تعداد میں الحاد سے متاثر ہوئے، ملحدین اور بے دین بنے۔ حالانکہ حقیقت میں کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ڈارون نے جہاں نظریہ ارتقاء پیش کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اصطلاح قائم ہوئی، سیکولرزم۔ سیکولرزم اس کا عام معنی تو یہ ہے آزاد خیالی ہے، لیکن سیکولرزم کا مفہوم کیا ہے؟ سیکولرزم کا مفہوم یہ ہے خانقاہوں کو، مدارس کو، مساجد کو، مذہب کو ان تین چیزوں تک محدود کر دیا جائے۔ مذہب خانقاہوں میں رہے، مدارس میں رہے، مراکز میں رہے اور مساجد میں رہے۔ بس جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، بس ان کا صرف یہی کام ہو، باقی معاملات ہیں، دنیا کا نظام ہے،
اس میں دین کو کسی قسم کا کوئی دین کو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی نعرہ لگ جاتا ہے، کبھی آزاد خیالی کی بات ہوتی ہے، ابھی ماضی قریب میں دیکھیں ایک نعرہ لگا میرا جسم میری مرضی۔ اب یہ آزاد خیالی ہے، یہ ہے سیکولرازم۔ بھئی اس کے ساتھ دین کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بالکل آزاد ہوں، جو چاہیں جیسے چاہیں کرتے پھریں، یہ سیکولرازم ہے۔ تو نظریہ ارتقاء کے ساتھ ساتھ ایک اصطلاح یہ بھی قائم ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں نظریہ ارتقاء کیا ہے۔ چارلس ڈارون یہ ملحد ہے بہت بڑا، اس نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ یہ کہتا ہے کہ تمام حیاتی اجسام جو جاندار ہیں اپنے وجود میں کسی خالق اور کسی صانع کے محتاج نہیں، بلکہ ان کی پیداوار حادثاتی طور پر کسی نہ کسی طرح ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بقا کے لیے خود کو ماحول کے مطابق تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے پانی کے بعض جاندار ہزاروں سال پہلے اپنی اس شکل میں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ خشکی پر تھے، پانی میں رہے کئی سال تک، ہزاروں سال تک۔ جب پانی میں رہے ایک وقت ایسا آیا تو ان کے پاؤں غائب ہو گئے۔ جب پاؤں غائب ہوئے تو اب وہ مچھلی کی صورت اپنا گئے۔ نمبر 2، یہ کہتا ہے جو خشکی کی جو مخلوق ہے وہ ہزاروں سال پہلے ایسے نہیں تھی، وہ ایک عرصے تک پانی میں تھی، جب پانی سے باہر آئی ایک لمبا وقت رہنے کے بعد اس کو پاؤں لگ گئے۔ پاؤں لگنے کے بعد اب وہ مگرمچھ جیسی صورت اختیار کر گیا۔ پانی میں رہے تو مچھلی بن گئے، باہر آئے تو مگرمچھ بن گئے۔ ان کا کوئی خالق کوئی صانع نہیں ہے۔ یہ ہے نظریہ ارتقاء ڈارون کا۔ انسانوں کے بارے میں اس نے نظریہ پیش کیا، کہتے ہیں انسان جو موجودہ شکل میں ہے پہلے اس شکل میں انسان نہیں تھا، اصل یہ تھا بن مانس۔ بن مانس لفظ ہے جس کو آپ بندر کہتے ہیں، مونکی کہتے ہیں، بڑا جو بندر ہوتا ہے، بن مانس زبر کے ساتھ ہے۔ بن مانس تھا، ایک وقت گزرا، آہستہ آہستہ اس کے اعضاء میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہی، ایک وقت آیا تو یہ انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ اس ڈارون کا نظریہ ہے انسان کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں یہ نظریہ ایسا ہے جو عقل کے بھی خلاف ہے اور حقیقت کے بھی خلاف ہے۔ صرف عقل اور حقیقت کے خلاف نہیں بلکہ انسانیت کی توہین بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے۔ اب آپ دیکھیں انسانیت کے 2 طبقات ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو اشرف و افضل ہے جسے ہم انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ عام انسانوں کا ہے، امتیں ہیں ان کی۔ اب اس نظریے کو آپ پیش کریں گے، دیکھیں گے تو اس کا براہ راست حملہ کس پر ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہم السلام پر بھی ہوگا۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور انبیاء کی جماعت تو ایسی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری امتوں سے ان کو خوبصورت حسین بنایا ہے۔ اور ایک کفریہ نظریہ کیا ہے بھائی؟ کہ پہلے انسان بن مانس تھا، مونکی اور بندر تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ایک وقت گزرا تو پھر وہ بن گیا انسان۔ یہ چارلس ڈارون کا نظریہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ملحد گزرا ہے جس کی پیدائش ہے 1941۔ اس کا نام ہے رچرڈ ڈاکنز۔ رچرڈ ڈاکنز یہ برطانیہ کے نامور ماہر ارتقاطی حیاتیات کا مصنف تھا، اور
1995 سے 2008 تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر برائے عوامی تفہیم سائنسی علوم رہے ہیں۔ اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، انگریز ہے، بہت بڑا مصنف تھا۔ ان کتابوں کے اندر اس کی ایک مشہور اور متنازع کتاب ہے دی گاڈ ٹیلی ویژن، اس نے یہ کتاب لکھی۔ آپ اندازہ فرمائیں اس کتاب کا دنیا بھر میں 30 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کا خود کتاب کا نام ہے فریب خدائی، مفروضہ خدا، باب ہے مفروضہ خدا، کتاب کا نام ہے فریب خدائی۔ 30 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور اس کا جو عربی متن ہے اس کے 2 ملین سے زائد نسخے فروخت ہو چکے ہیں، 1,10,00,000، گویا 20 لاکھ سے زائد نسخے اس کے فروخت ہوئے ہیں جو عربی متن ہے۔ ان کی محنت دیکھیں اور ان کی اپنے عقائد کی ترویج دیکھیں۔ یہ جو چارلس ڈارون تھا، یہ اس ریچارڈ ڈاکنز کے نظریات کا حمایتی تھا، کیونکہ چارلس ڈارون نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا تھا تو یہ اس کی حمایت کرتا تھا۔ پھر اس پر بہت سارے طبقات کی طرف سے تنقید بھی ہوئی، لوگوں نے اس کو القابات دیے، یہاں تک کہا کہ ریچارڈ ڈاکنز یہ ڈارون کا کتا ہے۔ اس جیسے اس کے اوپر تنقید ہوئی، الفاظ اس پر کسے گئے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا نظریہ پیش کرتا ہوں۔ اس نے اپنی کتاب فریب خدائی میں کیا لکھا ہے، آپ الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے پہلے نقل کفر نہ باشد، کفر عبارت، کفر بات کو نقل کرنے سے کفر نہیں ہوتا، یہ ایک اصول ہے۔ یہ لکھتا ہے قدیم عہد نامے کا خدا، یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں آپ یقین فرمائیں کہ زبان پر لانے کا دل ہی نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ درس ہے تو آپ حضرات کے سامنے کچھ تعارف کرانا ہے، بامر مجبوری یہ الفاظ میں آپ حضرات کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فریب خدائی جس کا اردو ترجمہ ہے، قدیم عہد نامے کا خدا بلا شبہ ادب کا سب سے ناگوار کردار ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں اس پر تفصیل کرتا ہوں۔ اپنے حسد پر ناز کرنے والا، ایک قلیل، ظالم، کینہ پرور اور اپنی مرضی کرنے والا، انتقام کے نشے میں مخمور، خونخوار، نسل کش، عورتوں اور ہم جنس پرستوں سے نفرت کرنے والا، بچوں کا، قوموں کا، بھائیوں کا برتری کا شکار، ظلم اور تکلیف سے لطف اندوز ہونے والا، بدخواہ، بدمعاش، بچپن سے ہی اس کے حق میں تعلیم ملنے کی وجہ، قاتل، وبائیں پھیلانے والا۔ ان کی ان معاملات سے ہم میں سے اکثر لوگ ان مظالم کی دہشت ناکی سے بے حس ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ لکھے ہیں اس نے کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں لکھے ہیں۔ سوال یہ ہوگا بھئی یہ ملحدین تو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اس نے یہ سوال کیسے لکھے ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ اللہ کو یہ مانتا نہیں ہے، منکر ہے، لیکن چونکہ اس نے اسلام اور مسلمانوں اور ان کے خدا پر تنقید کرنی تھی تو ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس میں لفظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وبائیں پھیلانے والا ہے۔ حالانکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے؟ تقدیر خیر ہو یا تقدیر شر ہو، وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم اللہ کے مملوک ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ جو چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ انسان بھی بعض دفعہ مالک ہوتا ہے کسی چیز کا، لیکن یہ مجازی طور پر مالک ہوتا ہے۔ اپنی مملوکہ اشیاء میں جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، تو اس سے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو جو خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، وہ اپنے مخلوق کے ساتھ اگر کچھ کرے، وبا پھیلا دے، کسی کو بیمار کر دے، تو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی ذات پر
تنقید کر رہا ہے، حالانکہ اس ذات کو مانتا نہیں ہے لیکن تنقید کر رہا ہے۔ یہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ تو یہ جو ڈارون ہے اس کے نظریات کا حامل تھا، اس کے نظریات کی حمایت کرتا تھا، اس کی ترویج کرتا تھا۔ اب آپ آ جائیں الحاد کا لغوی معنی، الحاد کا اصطلاحی معنی، ملحد کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے الحاد کا لغوی معنی۔ الحاد آپ حضرات کے علم میں ہے باب افعال کا مصدر ہے، الحد یلحد الحادا۔ اس کا لغوی معنی ہے مائل ہونا، جھک جانا، عدول عن الحق، یعنی حق سے اعراض کرنا، کیونکہ الحاد کی صورت میں بھی حق سے عدول ہوتا ہے، حق سے بندہ ہٹ جاتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب ہمارے اکابر میں سے کس کس نے اس کے لغوی معنی لکھے ہیں وہ اب نام بھی ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ علامہ محمد بن مکرم بن منصور الافریقی المصری رحمہ اللہ اپنی کتاب لسان العرب جلد 3 صفحہ 388 پر لکھتے ہیں، معنی الالحاد فی اللغہ المیل عن القصد۔ الحاد کا لغوی معنی ہے راہ راست سے ہٹ جانا۔ یہ میں ابتداً یہ بات کہہ دوں کہ جس طرح ہمارے ہاں باقی طبقات ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں وغیرہ، یہ ملحد ان تمام سے بڑھ کر اور بڑا کافر ہے۔ کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو اپنے طرف سے ہم کافر نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کے عقائد اور نظریات ہی ایسے ہیں۔ اب ہمارے ہاں پائے جانے والے جو کفریہ فرقے ہیں نا، یہ ملحد کا لفظ ایسا وسیع ہے، ان تمام کو شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کافر ہے اس کو بھی ملحد کہہ سکتے ہیں، منافق کو بھی کہہ سکتے ہیں، مشرک کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر میں ابھی موجودہ دور کے جو ہمارے پائے جانے والے فرقے ہیں ان کے اوپر بھی الحاد کا لفظ صادق آتا ہے۔ تو انہوں نے تعریف کیا المیل عن القصد، راہ راست سے ہٹ جانا، یہ الحاد ہے، علامہ افریقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نمبر 2 فیروز و لغات اردو والی، اس کے اندر اس کا معنی لکھا ہے سیدھے راستے سے کترا جانا۔ 3 حق سے پھر جانا، ملحد ہو جانا، یہ ہے الحاد کا لغوی معنی۔ تیسرا معنی مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 131 پر۔ الحاد کے معنی لغت میں میلان اور درمیانی راہ سے ہٹ جانے کے آتے ہیں، اسی لیے قبر کی لاحد کو لاحد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ درمیان سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو گویا الحاد کا لغوی معنی یہ ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹ جانا، راہ راست سے ہٹ جانا، دائیں بائیں ہو جانا، کوئی اور راستہ اختیار کرنا، یہ الحاد ہے۔ الحاد کا اصطلاحی معنی، کیونکہ وقت بہت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ بس مختصر بات آپ کے سامنے آ جائے۔ الحاد کا اصطلاحی معنی ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر جمیل صلائبہ سواد کے ساتھ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے المعجم الفلسفی، جلد نمبر 1 صفحہ 119 پر انہوں نے الحاد کی اصطلاحی تعریف کی ہے۔ الالحاد هو انکار وجود اللہ تعالی ولکن الناس یطلقون هذا اللفظ تارۃ علی انکار وجود اللہ و تارۃ علی انکار علمہ و عنایتہ او قدرتہ و ارادتہ۔ ڈاکٹر جمیل صلائبہ کہتے ہیں الحاد کسے کہتے ہیں؟ ہوا انکار وجود اللہ، اللہ کے وجود کا انکار کرنا، یہ الحاد ہے۔ ولیکن الناس یطلقون ھذا اللفظ، لیکن لوگ کبھی کبھار اس کا اطلاق کر دیتے ہیں علی انکار وجود اللہ، اللہ کے انکار پر، وتارۃ علی انکار علمہ و عنایتہ او قدرتہ و ارادتہ، اور کبھی اس کا اطلاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم، فضل، اللہ تعالیٰ کی عنایت، قدرت، ارادہ اور مشیت پر۔ اس تعریف کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، الحاد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا بھی انکار کرنا، یہ الحاد ہے۔ نمبر 2 الحاد کی اصطلاحی تعریف۔ ایک ملحد گزرا ہے، اس کا نام ہے
جولیان بیگینی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، انگلش میں ہے، اس کتاب کا نام ہے ایتھیزم کے پہلے صفحے پر اس نے الحاد کی تعریف کی ہے۔ A person who believes there is no God or gods. A person who believes there is no God or gods. ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ملحد ایسا شخص ہے جو ایک خدا یا کئی خداؤں کا قائل نہ ہو، یعنی وہ موحد بھی نہ ہو، مشرک بھی نہ ہو، تو ایسا بندہ کیا ہوگا بھائی؟ ملحد ہوگا۔ جو ایک خدا کا قائل ہو وہ موحد ہوگا، جو کئی خداؤں کا قائل ہو وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ ملحد جو ہے نہ یہ ایک خدا کو مانتا ہے اور نہ یہ کئی خداؤں کو مانتا ہے، یہ ہے ملحد۔ تیسری تعریف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں کی ہے۔ فرماتے ہیں الالحاد یقتضی میلا عن شیء الی شیء بباطل۔ الحاد کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف باطل طریقے سے پایا جانے والا رجحان اور میلان۔ عن شیء الی شیء، پہلے شے سے مراد حق ہے، عن شیء پہلے شے سے مراد باطل ہے اور دوسرے شے سے مراد حق ہے، یعنی ایک شے سے دوسری شے کی طرف میلان، حق سے باطل کی طرف میلان، حق سے باطل کی طرف پھر جانا، یہ الحاد ہے۔ چوتھی تعریف مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں کی ہے، جلد 4 صفحہ 131 پر۔ باتیں ہیں قرآن کریم کے صحیح معنوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی تعویل و تحریف کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے قرآن کریم کے الفاظ کو مانتا ہے، لیکن اس کا معنی اور اس کی تفسیر اپنی منمانی سے کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں موجودہ دور کے اندر یہ جو باطل فرقے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر الفاظ میں تو بیچارے تحریف کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہیں، اب وہ معنی کے اندر تحریف کرتے ہیں، تو معنی کے اندر تحریف کرنا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الحاد ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ الحاد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر خاتم النبیین، ختم نبوت کا معنی ہم کرتے ہیں کہ یہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ مرزا ان الفاظ کا انکار تو نہیں کیا اس نے، لیکن اس کا معنی کیا کیا ہے؟ اس کا معنی ہے مہر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو مہر لگے گی تو آپ کی مہر سے وہ نبی بن جائے گا۔ اب دیکھیں معنی ایسا کیا ہے جو اہل سنت والجماعت جمہور مفسرین سے ہٹا ہوا ہے، تو یہ الحاد ہے۔ الحاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ 131۔ ملحد کی تعریف کیا ہے؟ الحاد کا لغوی اصطلاحی معنی، اب ملحد جو شخص ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ علامہ محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لسان العرب میں جلد 3 صفحہ 388 پر لکھتے ہیں الملحد العادل عن الحق والمدخل فیہ ما لیس فیہ۔ کہتے ہیں ملحد وہ شخص ہے جو حق سے اعراض کرے اور اس کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ ایسی چیزوں کو ملا دے، ایسی چیزوں کو داخل کر دے جو حق نہ ہوں۔ حق سے اعراض کرتا ہے اور باطل کے اندر حق سے اعراض کرتا ہے اور باطل میں حق کو ملا دیتا ہے، حالانکہ باطل اور حق دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں میں بہت سارا فرق ہے، زمین و آسمان کا۔ حق اور باطل اکٹھے دونوں نہیں ہو سکتے۔ یہ ملحد کی تعریف ہے، العادل عن الحق المدخل فیہ ما لیس فیہ۔ نمبر 2، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ملحد کی تعریف کی ہے۔ تفسیر کبیر جلد 27 صفحہ 113، سورۃ فصلت، سورۃ حامیم سجدہ جسے ہم کہتے ہیں، آیت نمبر 40 کے تحت۔
کہتے ہیں فل ملحد هو المنحرف ثم بحکم العرف اختص بالمنحرف عن الحق الى الباطل۔ ملحد اصل میں منحرف کو کہتے ہیں، ملحد اصل میں منحرف کو کہتے ہیں، پھر عرف میں یہ لفظ حق سے باطل کی طرف انحراف کرنے والے کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ حق سے باطل کی طرف جو انحراف کرتا ہے، یہ لفظ پھر اس کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، یہ ایسا بندہ ملحد ہے۔ نمبر 3، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ ابن عابدین جلد 6 صفحہ 369 کے اوپر مطلب فی الفرق بین الزندیق والمنافق والدہری والملحد، یہ مطلب جس کو ہم فصل بھی کہتے ہیں، یہ انہوں نے قائم کیا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ملحد کی تعریف کرتے ہیں، وَهُوَ مَنْ مَالَ، مائل ہونے کے معنی میں، وَهُوَ مَنْ مَالَ عَنِ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ إِلَى جِهَةٍ مِّن جِهَاتِ الْكُفْرِ۔ ملحد وہ شخص ہے جس نے محکم شریعت سے ہٹ کر کفر کی جہات میں سے کسی جہت کو اختیار کر لیا۔ ملحد وہ شخص ہے جس نے محکم شریعت سے ہٹ کر کفر کی جہات میں سے کسی جہت کو اختیار کر لیا۔ اب دیکھیں آپ، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ بات ہی کفر کی کر رہے ہیں، ملحد کو گویا وہ کافر فرما رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں فرقے بہت سارے ہیں۔ ایک فرقہ ہے دہریوں کا ہے، دہریوں کا فرقہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار ہے۔ ہمارے اصطلاح دہری فلاں بندہ زندیق ہے۔ اب اس کے ساتھ چونکہ ملحد کی بات آئی ہے تو اس کے ساتھ آپ دہری اور زندیق کی تعریف بھی سماعت فرمائیں۔ دہری کا لغوی معنی ہے خدا کو نہ ماننے والا، لا مذہب اور ملحد، یہ لغت کے معنی لکھے ہیں۔ دہری کسے کہتے ہیں؟ خدا کو نہ ماننے والا، لا مذہب اور ملحد، ملحد بھی دہری کا معنی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دہری اور ملحد دونوں گویا کہ کیا ہے بھئی، ایک ہی چیز ہے۔ جس طرح ملحدین اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح دہریہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا کرتے ہیں بھی، انکار کرتے ہیں۔ اب دہری کی تعریف کیا ہے؟ دہری اس فرقے کا آدمی جو زمانے کو قدیم خیال کرتا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ قدیم صرف اللہ کی ذات اور صفات ہے، اللہ کا کلام قدیم ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ قدیم ہے۔ نمبر 2، دہری خدا کو نہیں مانتا بلکہ مخلوقات کو خود بخود پیدا ہونے والا کہتا ہے اور قیامت کا قائل نہیں۔ تو دہری کے گویا کہ 3 نظریے سے آپ کے سامنے آئے۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے زمانہ قدیم ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، مخلوق خود بخود پیدا ہوئی ہے، نمبر 3 قیامت کا قائل نہیں، یہ دہری ہے۔ زندیق کون ہوتا ہے؟ زندیق وہ شخص ہے جو زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کر رہا ہو، نے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، ظاہراً کہہ رہا ہو، لیکن احکام اسلام کی باطل تعویل کرتا ہو، ایسا بندہ زندیق کہلاتا ہے۔ اب تک آپ کے سامنے الحاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی آیا اور ملحد کی تعریف آئی ہے۔ اب الحاد کی اصطلاحی تعریف کو سامنے رکھیں تو الحاد کی مختلف حیثیتیں بنتی ہیں، الحاد کی مختلف حیثیتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی بندہ دین حق کا اقرار ہی نہ کرے بلکہ سرے سے انکار کرے، اس کی مخالفت کرے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے وہ دین حق کو قبول نہ کرے، تو ایسا بندہ کافر ہے۔ ظاہراً بھی نہیں مانتا، باطناً بھی نہیں مانتا، دل سے بھی نہیں مانتا، زبان سے اقرار بھی نہیں کرتا، تو ایسا بندہ کیا ہے بھئی؟ کافر ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ ظاہری طور پر یعنی زبان سے حق کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا، ایسا بندہ منافق ہے۔ زبان سے محض اقرار ہے، دل سے تصدیق نہیں ہے، تو ایسا بندہ منافق ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو دین حق کا دعوے دار اور معترف ہو، اعتراف کرتا ہے، مگر ضروریات دین اور اصول دین میں سے
کسی امر میں وہ اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق ایسی تعبیر اور تشریح کرے جو اسلاف امت یعنی حضرات صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اور امت مسلمہ کے اور اجماع کے اتفاق کے خلاف ہو، یعنی ضروریات دین اصول دین میں وہ ایسی تعبیر اور تشریح کرتا ہے جو امت کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہو، ایسا بندہ ملحد کہلاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک لفظ کافر آیا ہے، ایک منافق آیا ہے اور ایک ملحد آیا ہے۔ ملحد کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ یہ کافر کو بھی شامل ہے، منافق کو بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو قرآن کریم کے برحق ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے کا انکار کرتا ہے، ایسا بندہ کافر کہلاتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے قرآن کریم کے اندر موجود جنت اور دوزخ کا اقرار کرتا ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ کسی جگہ اور مکان کا نام نہیں، بلکہ جنت کیا ہے؟ انسان کو وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اعمال صالحہ کرنے کے بعد انسان کو ایک سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، بس یہی اس کے لیے جنت ہے۔ اعمال شنیعہ، اعمال بد کرنے کے بعد انسان کو جو اذیت، حسرت، ندامت اور شرمندگی کی جو کیفیت حاصل ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے جہنم ہے۔ اب آپ دیکھیں، وہ جنت کا بھی اقرار کرتا ہے، جہنم کا بھی اقرار کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ جنت اور جہنم یہ کسی جگہ اور مکان کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان جب اعمال صالحہ کرتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، بس یہی اس کے لیے جنت ہے۔ اور جب اعمال بد کرتا ہے، اعمال شنیعہ کرتا ہے، اب اس کو بعد میں حسرت، ندامت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہی اس کے لیے کیا ہے بھئی؟ جہنم ہے۔ تو ایسا بندہ ملحد کہلاتا ہے، یعنی جنت کا اعتراف اقرار کر کے ان کی حقیقت کو کیا کر دے؟ انکار کر دے، تو ایسا بندہ کیا ہے بھئی؟ ملحد کہلاتا ہے۔ الحاد کی نظریاتی طور پر 6 قسمیں بنتی ہیں۔ میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ الحاد کا پس منظر آپ کے سامنے آ جائے۔ الحاد کی نظریاتی طور پر تقسیم ہو تو اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، بلا واسطہ۔ نمبر 2، بالواسطہ۔ الحاد کی بلا واسطہ تقسیم ہو اس کی 3 قسمیں ہیں، الحاد کی بالواسطہ تقسیم ہو تو اس کی بھی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ الحاد کی نظریات کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ پہلی قسم الحاد بلا واسطہ ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور اسماء کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء اور افعال کا انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں الحاد بلا واسطہ۔ نمبر 1، پہلی قسم الحاد ذاتی۔ نمبر 2، الحاد صفاتی۔ نمبر 3، الحاد فعلی۔ الحاد ذاتی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا، یہ الحاد ذاتی ہے۔ نمبر 2، الحاد صفاتی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا۔ نمبر 3، الحاد فعلی یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال اور اسماء کا انکار کر دینا۔ اب ان تینوں کا ملاحظہ فرمائیں، اللہ کی ذات کا انکار کریں گے تو اللہ کا انکار ہے، اللہ کی صفات کا انکار کریں گے تو پھر بھی کیا ہے بھئی؟ اللہ کا انکار ہے۔ اللہ کے اسماء کا، افعال کا انکار کریں گے تو یہ اللہ ہی کا انکار ہے، تو یہ براہ راست جو ہے اللہ کا انکار ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الحاد بلا واسطہ۔ اور ایک ہے الحاد بالواسطہ، یعنی الحاد ہو اور واسطے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہو، براہ راست نہ ہو بلکہ درمیان میں ایک واسطہ ہے، اس کا انکار کریں گے تو واسطے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار لازم آتا ہے۔ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی عقائد و احکامات کا انکار کر دینا۔
اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، جب قرآن کریم کا انکار کریں گے، انکار تو قرآن کا ہوا تو حقیقت میں انکار کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نظام کا انکار کر دینا۔ یہ جو پورا نظام چل رہا ہے، کائنات چل رہی ہے، اس نظام کا انکار کر دینا۔ جب آپ نظام کا انکار کریں گے تو کس کا انکار ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ اب براہ راست اللہ کا انکار نہیں، بلکہ درمیان میں ایک واسطہ ہے، اس کے انکار سے اللہ کا انکار لازم آ رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بالخصوص انبیاء اور رسل علیہم السلام کا انکار کر دینا۔ بھئی اللہ ایک بندے کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے، جب اس کو نہیں مانو گے تو کس کا انکار ہوگا؟ اللہ کا انکار ہوگا۔ تو یہ الحاد کی 3 قسمیں ہیں بالواسطہ۔ دونوں کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں بھی؟ الحاد۔ یہ الحاد کی میں نے آپ کے سامنے نظریاتی تقسیم کی ہے۔ اس کے بعد الحاد کے کچھ مراتب اور درجات ہیں۔ الحاد کے کچھ مراتب اور درجات ہیں، یعنی الحاد کے انکار باری تعالیٰ کے حوالے سے 3 مراتب اور 3 درجات بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے کتنے درجات ہیں بھئی؟ 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، گنوسٹک ازم۔ نمبر 2، اگنوسٹک ازم۔ نمبر 3، دیزم۔ یہ الحاد کے 3 درجات ہیں۔ گنوسٹک ازم، اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو یہ ہے الحاد مطلق۔ گنوسٹک ازم الحاد مطلق ہے۔ اگنوسٹک ازم یہ ہے لا ادری۔ ڈیزم، اس کا معنی ڈیزم ہی ہے، یا اس کا معنی یہ کہہ دیں کہ اس کا معنی خدا پرستی بھی ہے۔ تو یہ الحاد کے 3 درجات ہیں، 3 مراتب ہیں۔ پہلی صورت ہے الحاد مطلق، جس کا انگلش میں کہتے ہیں گنوسٹک۔ دوسری ہے لا ادری اگنوسٹک، اور تیسری اس کی ہے ڈیزم۔ اب اس کا بالکل شارٹ کٹ عام سادہ سا مفہوم یہ ہے، گنوسٹک ازم جو ہے الحاد مطلق۔ جو لوگ الحاد مطلق کے قائل ہیں، یہ لوگ اللہ رب العزت کی ذات کے بالکل ہی منکر ہیں، اور اس کے اندر یہ متشدد ہیں، تشدد اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے گنوسٹک ازم الحاد مطلق۔ نمبر 2، لا ادری اگنوسٹک ازم ہے۔ جب ان سے بات کی جائے بھی اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، اللہ نظام کیسے چل رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں لا ادری، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے نہ ہونے میں، صانع ہونے نہ ہونے میں، یہ اس باس میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ اس کہتے ہیں کائنات ہے، بس چل رہی ہے، بس چلتی رہے گی، بس یہ نظام چل رہا ہے۔ کہتے ہیں نا بھئی، کسی سے کوئی بات پوچھو، کہتے ہیں بھئی میں ان باتوں میں نہیں پڑتا، حالانکہ دل میں بات ہوتی ہے لیکن وہ زبان سے اظہار نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں لا ادری اگنوسٹک ازم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرنے کے حوالے سے یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان الجھنوں میں نہیں آتے، اور حقیقت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا کرتے ہیں بھی انکار۔ ایک بندہ ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانے، جب اس سے پوچھو گے وہ کیا کرے گا؟ کیا کہے گا؟ بھی میں اس بات میں نہیں پڑھتا۔ وہ تو فوراً کہے گا میں تو بھی اللہ کی ذات کو مانتا ہوں، وہ تو اس بات کو چھپائے گا نہیں۔ تیسرا اس کا درجہ ہے ڈیزم کا۔ ڈیزم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ڈی ازم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ابتداءً اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات سے اب مستغنی ہو گئے ہیں، بے نیاز ہو گئے ہیں۔ اب عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اب چھٹی پر ہے۔ جیسے وہ فرقہ تعطلیہ ہے نا بھئی، چھٹی کے قائل ہیں۔ تو دیکھو پہلی مرتبہ تخلیق کا انہوں نے کیا کیا؟ اقرار کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک سائڈ پہ ہو گئے یا فارغ ہو گئے۔ یہ ان کے الحاد کے 3 مراتب اور 3 درجات ہیں، گنوسٹک ازم، اگنوسٹک ازم اور ڈیزم۔ اب آپ ان کی تفصیل دیکھ لیں۔ نمبر 1، الحاد مطلق۔
گنوسٹکزم وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں، اور ایسے امور جن کا مدار عقل پر نہیں بلکہ وحی الہی پر ہے، مثلا روح کا وجود، جنت و جہنم کا وجود، ملائکہ کا وجود، جنات کا وجود، احوال برزخ وغیرہ، ان تمام چیزوں کی یہ لوگ سختی سے تردید کرتے ہیں، عقل پر لے جاتے ہیں نا بات کو، اور باطنی امور کو تسلیم نہیں کرتے، ان میں متشددانہ رویہ اپناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مطلقاً ملحد کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اگر آپ کہیں تو ایسے لوگوں کو گنوسٹک ایتھیزم کہا جاتا ہے، گنوسٹک ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ امور جو ہے یہ فطری قوانین کے تحت چل رہے ہیں، لاز آف نیچر، فطری قوانین کے تحت چل رہے ہیں، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، اگنوسٹک ازم لا ادری، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور عدم کے بارے میں کوئی رائے، موقف یا نظریہ بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ اس موضوع پر مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں، گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہی کافی ہے، باقی کیسے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، ہمیں اس الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسے ملحدین کو ڈیزم بھی کہا جاتا ہے، لا ادری بھی، اگنوسٹک بھی کہا جاتا ہے، لا ادری بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، ڈیزم، ملحدین میں سے ایسے افراد جو باری تعالیٰ کے تو قائل ہیں اور اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات محض اتفاقی اور حادثاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ تخلیق کائنات کے بعد اللہ تعالیٰ امور کائنات سے بالکل لا تعلق اور بے نیاز ہو گیا ہے، اب کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں، یعنی تخلیق کے بعد کائنات کے امور خود بخود اپنے نہج پر چل رہے ہیں اور ہمیشہ چلتے رہیں گے، یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے ڈیزم کا، انہوں نے یہ جو نظریہ اپنایا ہے، اس نظریے میں غور کیا جائے تو اس نظریے میں غور کرنے کے بعد عقیدہ رسالت اور نبوت کا بھی انکار لازم آتا ہے، عقیدہ قیامت اور آخرت کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب نظام کائنات ہمیشہ اسی طرح چل رہا ہے، کبھی تھمے گا نہیں، تو پھر قیامت کیسے ہوگی؟ آپ ایک گاڑی ہے اس کو چلا کر چھوڑ دیں، اتر جائیں، جب آپ اس کو روکنے والے نہیں ہوں گے تو وہ کیسے رکے گی؟ تو چلتی رہے گی نا بھئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، اب یہ کائنات کیا ہو رہی ہے بھئی؟ چل رہی ہے، اب اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ کب تک چلے گی؟ یہ تو ابد تک چلتی رہے گی نا بھئی، کوئی چلانے والا ہوگا تو اس کو روکے گا، جس کو ہم کہیں گے بھی اب قیامت قائم ہو رہی ہے، نفخہ اولیٰ ہے، نفخہ ثانیہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس کو بنانے کے بعد اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اب قیامت قائم کیسے ہوگی؟ تو عقیدہ آخرت کا انکار لازم آ رہا نہیں آ رہا؟ نمبر 2، ہم کہتے ہیں اسی کے نظریے کے دیکھیں تو عقیدہ رسالت اور نبوت کا بھی کیا آ رہا ہے؟ انکار لازم آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، اپنی مخلوق پیدا کی، ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انبیاء نے آ کر اپنی اپنی امتوں کو عقیدہ توحید بتایا، انہیں حق اور باطل کی پہچان کروائی، جنت اور جہنم کے راستے کی رہنمائی کی ہے۔ اس پوری صورت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر عمل کرو، موت کے بعد حشر آئے گا اور حشر کے اندر اس دنیا والی زندگی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی مومن ہے، اچھے اعمال کیے ہیں تو آخر میں نتیجہ جنت ہے، اگر دنیا میں کسی نے کفر اختیار کیا یا بد عقیدہ رہا، بد اعمال رہا، تو اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ یہ گویا انبیاء علیہ السلام ہمیں آ کر سمجھا گئے ہیں۔ تو ڈیزم کے نظریے پر غور کریں، یہ کائنات کا نظام یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، یہ کبھی تھمنے والا نہیں ہے۔ جب یہ تھمے گا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی، تو آخر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ پھر کیسے ہوگا؟
اب جو انبیاء مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے اپنی امتوں کو جو تعلیمات دی ہیں، اب ان کا کیا فائدہ؟ ان کا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا نا بھائی۔ جب ان کا فائدہ نہ ہوا تو اس کے اندر باریک طریقے سے انبیاء اور رسل کا بھی کیا آ رہا ہے بھائی، انکار لازم آ رہا ہے۔ جس طرح کے الہاد بالواسطہ کی تیسری قسم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی بالخصوص انبیاء اور رسل کا انکار کر دینا، تو یہ ان کے تین مراتب ہیں۔ تینوں پر غور کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی ذات کے سرے سے قائل نہیں ہیں۔ الہاد یہ مذہب اسلام کے بالکل متصادم ہے۔ ملحدین کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ کائنات ایک حادثاتی طور پر پیدا ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جیسے ایک دو چیزیں آپس میں یوں ٹکر جائیں تو وہ چیز ایک بن جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، تو حادثاتی طور پر یہ کائنات آئی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اس کو بنانے والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تمہارا نظریہ اسلام کے بالکل متصادم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، لیکن خالق کب سے ہے، رازق کب سے ہے؟ ہم کہتے ہیں جب مخلوقات میں سے یا پوری کائنات تھی ہی نہیں، اللہ رب العزت اس وقت بھی خالق تھے۔ خالق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ نے مخلوق کو تخلیق کیا، پیدا کیا تو اب آپ خالق بنے، نہیں۔ خالق جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات قدیم ہے، تو اللہ کے صفت خالق بھی ایسے ہی قدیم ہے۔ اللہ رب العزت مخلوق کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی خالق تھے، یہ نہیں ہے کہ جب مخلوق کو تخلیق کیا تو اب خالق ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پہلے سے رازق تھے، یہ نہیں ہے کہ جب مخلوق پیدا ہوئی، جب اس کو رزق دینا شروع کیا تو اب وہ رازق بنے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے رازق تھے۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفت رازق بھی ایسے ہی قدیم ہے۔ چنانچہ سید الفقہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب الفقہ الاکبر کے اندر فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا قَبْلَ أَن يَخْلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ أَن يَرْزُقَ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی خالق تھے، اللہ مخلوق کو رزق دینے سے پہلے ہی رازق تھے۔ الہاد کا نظریہ ہمارے نظریہ اسلام کے بالکل متصادم ہے، اس سے ٹکرا رہا ہے۔ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں۔ میں اس پر پھر دلائل سے ہم بات کریں گے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ یہ جو کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ بات سمجھ نہیں نا؟ وہ دہریہ کا جو مناظرہ تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کئی مرتبہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، کشتی والا واقعہ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے نا علم میں۔ تو چھوٹی سی کشتی ایک بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، چلانے والے کے بغیر چھوٹی سی کشتی نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو دیکھو اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے بھائی؟ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا قَبْلَ أَن يَخْلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ أَن يَرْزُقَ، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا انکار کیا ہے۔ اسی شرح فقہ الاکبر کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ الذاتیہ والفعلیہ، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اور صفات ذاتیہ اور فعلیہ کے ساتھ ہمیشہ متصف رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، نمبر 1 ذاتیہ، نمبر 2 فعلیہ۔ اما ذاتیۃ فالحیات والقدرت والعلم والکلام والسمع والبصر والارادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات فعلیہ ہیں، وہ اما الفعلیہ فالتخلیق والترزیق، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں۔ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ الذاتیۃ والفعلیۃ، اللہ کی ذات ہمیشہ اپنے ناموں کے ساتھ، ہمیشہ اپنی صفات، چاہے وہ صفات ذاتیہ ہوں یا وہ صفات فعلیہ ہوں، ان کے ساتھ ہمیشہ متصف رہے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہی ہے کہ اللہ شروع سے خالق ہیں،
شروع سے رازق ہیں، جب مخلوق نہیں تھی اللہ اس وقت بھی خالق تھے، جب کوئی کھانے والا نہیں تھا اللہ اس وقت بھی کیا تھے بھائی؟ رازق تھے۔ الفقہ الاکبر یہ کوئی 5 یا 6 صفحات کی کتاب ہے، عربی متن ہے اس کے اندر۔ ایک فقہ الفقہ الاصغر ہے جس کو ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، جو ہمارے درس حدیث میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک ہے فقہ اکبر، اس کے اندر عقائد ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ نے اس الفقہ الاکبر کی شرح لکھی ہے، اور ایسی مایہ ناز شرح ہے، آپ حضرات اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ پر عقائد کا کام کھلے گا۔ تقریباً یہ کوئی 400-450 صفحات کی کتاب ہے۔ متن کتنا ہے؟ 5 یا 6 صفحات کا متن ہے، اس کی شرح کتنی ہے؟ 400-500 صفحات کی اس کی شرح لکھی ہے۔ الحمدللہ استاد جی کی صرف ایک کتاب نہیں، عقائد پر استاد جی نے بہت کام کیا، پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ منوایا ہے۔ اس وقت دنیا کے لوگوں کا رجوع عقائد کے معاملے میں استاد جی کی طرف، الحمدللہ۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ اس کو چھوٹا مرکز نہ سمجھیں، جگہ کے حساب سے چھوٹا ہے، ہمارے پاس طلباء اگرچہ کم ہیں، 400-450 ہیں، لیکن اس مرکز کا کام پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، اور خصوصاً عقائد کے حوالے سے الحمدللہ استاد جی معیار اور کسوٹی بن چکے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے شیوخ استاد جی کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، استاد جی سے جب انہیں الجھن ہوتی ہے تو استاد جی سے پوچھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عقائد کے اوپر استاد جی کو کتنا عبور حاصل ہے کہ 4-5 صفحات کی ایک کتاب ہے جس کا متن، اس کی شرح کتنے صفحات میں کر ڈالی؟ 400-500 صفحات کی اس کی شرح ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے الفقہ الاکبر کی جو شرح ہے استاد جی کی، یہ آپ حضرات ضرور لیں۔ عقیدہ طحاویہ چھوٹا سا رسالہ ہے، ہمارے درس سے نظام میں نصاب میں شامل ہے، اس کی استاد جی نے شرح لکھی، اس کے اندر 106 عقائد ہیں، اس کی بھی شرح ہے، کوئی 250-300 صفحات پر شرح ہے، یہ لے لیں۔ باقی بہت ساری کتابیں ہیں ہماری عقائد کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، اس نظریے کے مطابق اللہ رب العزت کی ذات خالق ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے؟ بھی مالک ہیں۔ یہ خالق اور مالک کب سے ہیں؟ شروع سے ہیں، کیونکہ اللہ کی جو اسماء ہیں، آپ کی جو صفات ذاتیہ ہیں یا فعلیہ ہیں، جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے یا آپ کی صفات بھی ایسے ہی کیا ہیں بھی قدیم ہیں۔ شروع سے اللہ خالق اور مالک اور رازق ہے۔ میں اس پر عقلی طور پر بات کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں بھی دیکھو نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، آپ شہر میں جائیں، وہاں چرنگی بنی ہے، چوک بنا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف سے ٹریفک آتی اور جا رہی ہے، وہاں سگنل ہیں، اشارے لگے ہوئے ہیں۔ سگنل اور اشارے جب اس کی لائٹ ریڈ ہوتی ہے تو وہ والی لائن گاڑیوں کی رک جاتی ہے، جب گرین ہوتی ہے تو وہ لائن چل پڑتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ اشارہ بند ہو جائے، بجلی کا نظام خراب ہو جائے، اشارہ بند ہو جائے، تو یہ چھوٹا سا اشارہ بند ہونے سے گاڑیاں آپس میں یوں ٹکرائیں گی۔ چھوٹا سا اشارہ ہے، یہ بند ہو جائے تو یہ چل نہیں سکتا گاڑیوں کا نظام، تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل رہی ہے؟ اس پر اتنے عقلی دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے پر، اللہ کے وجود پر اتنے عقلی دلائل ہیں۔ انسان اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک غور کرے تو اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کے جسم کے اندر ہاتھ ہے، ہاتھ کی پیر یہ انگلیاں ہیں جس کو ہم پرنٹ کہتے ہیں، انگوٹھا لگاؤ اس کے نشانات ہوتے ہیں، پرنٹ ہوتا ہے، فنگر پرنٹ۔ دنیا کے اندر آنے والے جو انسان ہیں کوئی 7 ارب سے بھی زیادہ ہوں گے، قیامت تک کتنے آئیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس فنگر پرنٹ کو، جو اس کے انگلی اور انگوٹھے کے جو نشانات ہیں، یہ ہر بندے کے دوسرے بندے سے مختلف بنائے ہیں۔ دنیا کی کوئی مشینری، کوئی کمپیوٹر بندے بنائے اور اس طرح ہر بندے کے نشان الگ الگ بنائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کتنی مخلوق ہے، ہر انسان کا جسم، اس کی ساخت، اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کا کان، بدن کی پوری بناوٹ دوسرے سے مختلف۔ گھر کے اندر بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ تو چھوڑو، ایک وہ چیز ہے جو نظر آنے والی نہیں، جس کو ہم صوت کہتے ہیں، آواز۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے آواز ہی مختلف ہے، دونوں ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں، آواز مختلف ہے۔
جب آپ کو کوئی کال کرتا ہے تو آپ فون اٹھاتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ساتھی بات کر رہا ہے، فلاں بندہ بول رہا ہے، اس کی آواز کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بحث کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔